السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے مشرکوں کے 3 سوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ابو جہل اور مکہ کے کافر نہیں مانتے تھے۔ ابو جہل اور مکے کے کفار سب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور بدجاتی کر کے حضور کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک مدینہ میں یہودی علماء کے پاس بھیجا اور اس شخص سے کہا کہ ان سے کہنا کہ ہمارے بیچ میں ایک شخص نکلا ہے، وہ دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ تم کو علم تورات خوب معلوم ہے، ہمارے لیے چند مسئلے پرانے گزرے ہوئے ہیں، زمانے کے ایسے کہ جن کا جواب وہ نہ دے سکے۔ تمہاری کتابوں سے چن چن کر نکال کر ہمارے پاس بھیج دو، یا یہاں آ کر ہم کو سوالات اس کے سکھا دو تاکہ ہم اس سے پوچھیں، سوال کریں اور دیکھیں اس کا جواب وہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی مشکل سے مشکل سوالات دیکھ کر تورات اور زبور سے نکال کر دیے، جیسے کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون ہیں، حال ان کا کیا تھا، اور ذوالقرنین کون ہیں، حال ان کا کیا تھا۔ یہ مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس ملعون نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوالات شروع کیے اور پہلے یہ کہا، اگر آئے ہو تم کتاب کے ساتھ جیسی کتاب کی دی گئی موسیٰ کو یعنی تورات، تو ضرور ہم تم پر ایمان لائیں گے جیسا کہ تورات پر ایمان لائے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ اس بھروسے پر کہا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے پوچھیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ اس میں لفظ انشاء اللہ نہ کہا، اس لیے 11 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نازل نہ ہوئے اور جواب اس کا نہ دیا۔ کافروں نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت غمناک ہوئے اور جناب باری میں عرض کی۔ تب جبرائیل علیہ السلام جمعہ کے روز ظہر کے وقت نازل ہوئے اور درود اور سلام اللہ کی طرف سے پہنچایا اور یہ آیت لائے، نہ کہو تم کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل، مگر یہ کہ چاہے اللہ، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد ہو، اگرچہ وہ وقت گزر چکا ہے پھر بھی انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا کہ خدا نے تم کو چھوڑ دیا، وہ تو دشمنی سے کہتے ہیں، وہ خود شرمندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم کھا کر نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن وحی نہ آئی، دل پریشان رہا۔ کافروں نے کہا، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ صورت نازل ہوئی، پہلے قسم کھائی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ کی 2 قوتیں ہیں، باطن میں بھی کبھی چاندنی ہے کبھی اندھیرا، وہ دونوں اللہ کی ہیں، اللہ سے بندے کبھی دور نہیں۔ یہ فائدہ تفسیر سے لکھا ہے، اور اگر سوال کریں تجھ سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تجھ سے پوچھیں روح کو، کہو کہ روح ہے میرے رب کے حکم سے اور تم کو خبر دی ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمانے کو یہودی نے پوچھا، سو اللہ نے بتایا، کیونکہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس سے پہلے بھی پیغمبروں نے مخلوق سے باریک باتیں نہ کی تھیں۔ خیر، اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز جو بدن میں آ پڑی وہ بھی اٹھا، جب نکل گئی مر گیا۔ یہ بھی تفسیر کا مضمون ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی ہی سچی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل عثمان اظہری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔
اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی علم حاصل ہو۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔